کہ اللہ کا واسطہ خدا کے لیے میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کمنٹری نہیں ہے، یہ کوئی PSL کا میچ نہیں ہو رہا. یار جہاں تک میرا علم ہے، میرا ناقص علم ہے خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، تو کسی کو بھی واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا. آنکھیں بند کر کے جس کا جی چاہے اٹھ کے کافر قرار دے دے، جس کا جی چاہے اٹھ کے واجب القتل قرار دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب والا معاملہ بجائے ٹھنڈا ہونے کے تولی پکڑتا جا رہا ہے. اچھا سچی بات بتاؤں، میں بھی چند دن سے اس مسئلے پر لب کشائی کرنے سے اسی لیے اعتراض برت رہا تھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ میں ڈر رہا تھا، کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک بات کے 100 مطلب نکالے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس قوم کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، جو کوئی دانش مند لوگ ہیں، اگر کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو وہ ایسے کسی جب معاملہ سنگینی کی حدوں کو چھونے لگے تو وہ جمپ ان کرتے ہیں اور وہ معاملے پہ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں اور معاملہ ختم کروا دیتے ہیں. یہ گاؤں کی سطح پہ بھی ہوتا ہے، محلے کی سطح پہ بھی ہوتا ہے اور ملکی سطح پہ بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ جو ایلیمنٹس جن کو ہم سینئر ایلیمنٹس کہتے ہیں، یہ شاید ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہر جگہ پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. گاؤں دیہات میں بزرگوں کی بزرگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ملکی سطح پہ جو نان کنٹروورشل لوگ ہیں وہ شاید ختم ہوتے جا رہے ہیں. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، چاہے وہ مذاہب ہوں، مختلف مکتبہ فکر ہوں، دینی مکتبہ فکر ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، یہ سارا کچھ اتنا زیادہ پولرائز ہو چکا ہے کہ کوئی جو آواز ہے وہ ایسی جو حکمت کی ہو، تدبر کی ہو، ہوش مندی کی آواز ہو، وہ سننے کو ملتی نہیں ہے. کان ترس گئے ہیں. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ بجائے ٹھنڈے ہونے کے تو کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی گرم ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کمنٹری نہیں ہے، یہ کوئی PSL کا میچ نہیں ہو رہا. یہ ایک ایسے بندے کی زندگی کا سوال ہے جس سے اس قوم کے 70% سے زیادہ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، جو کمپیوٹر کی دنیا سے آشنا نوجوان ہیں، وہ بے انتہا متاثر ہیں. سچی بات یہی ہے. تو اس عالم دین کے بارے میں ظاہر ہے میرا اشارہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے تو، اور بہت عجیب و غریب انداز میں کہی جا رہی ہے، معاف کیجیے گا، بہت غیر ذمہ دارانہ انداز میں کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کے جتنے بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کو بھی خاموش تماشائی بن کے کنارے پہ بیٹھ کے لہریں نہیں گننی چاہیے، بلکہ اس عمل میں شامل ہونا چاہیے اور معاملے کو ختم کرنے کی طرف کوئی عملی قدم بڑھانا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بھائی جان، کسی کو واجب القتل قرار دینا، یار جہاں تک میرا علم ہے، میرا ناقص علم ہے خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، تو کسی کو بھی واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا. کسی کو بھی کسی مسلمان کو واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا. اس حوالے سے امام کعبہ شیخ صالح بن محمد ابراہیم کا فتویٰ موجود ہے، اور بھی پاکستان کے اندر بھی کئی علماء کرام کے بہت جو معتبر علماء کرام ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں کہ کسی کو اس طرح، بلکہ یہاں تک ہے کہ کافر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. آنکھیں بند کر کے جس کا جی چاہے اٹھ کے کافر قرار دے دے، جس کا جی چاہے اٹھ کے واجب القتل قرار دے دے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھیک روش نہیں ہے. ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. جسے کافر کہا گیا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو کافر کہہ دینا اور اس سے بھی اگلا قدم کسی کو واجب القتل قرار دے دینا بہت ہی خطرناک روش ہے. اور ایک عرصے سے مسلسل
اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس روش کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، اس رجحان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں عقل کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہمارے کان پہ جو ہی نہیں رینگ رہی. یار واجب القتل قرار دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر مجھے خدا نخواستہ یا آپ کو یا کسی کو بھی کوئی بندہ محلے میں سے کوئی بندہ کہہ دے یہ واجب القتل ہے، ایک ایسے معاشرے میں جس کے بارے میں آج تک یہی نہیں تعین کیا جا سکا کہ یہ معاشرہ ہے یا ہجوم ہے، مشتعل ہجوم ہے یہ پورا، تو اس معاشرے میں کسی کو واجب القتل قرار دے دینا بغیر کسی وجہ کے اور یہ بہت خطرناک عمل ہے. میں اس پہ مختصر اور بہت محتاط لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنی جلدی اس روش کا قلع کما کیا جا سکتا ہے اتنا ہی اس قوم کے لیے بہتر ہے. ورنہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا یوں ہی چلتا گیا تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ آگ جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جائے گی، پھر کسی فائر بریگیڈ کے بس کی بات نہیں رہے گی اس آگ کو بجھانا. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، جن صاحب نے، میں ان کا احترام کرتا ہوں ایک عالم دین کے طور پہ بھی، جن صاحب نے یہ ان کو واجب القتل قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمایا ہے، ان سے بھی میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ خدا کے لیے میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھیں کہ ہم پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں. اس قوم کے نوجوانوں تک اسلام کی بات بہت مشکل سے پہنچ رہی ہے، پہلے ہی وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بگڑی ہوئی نوجوان نسل ہم تیار کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک آواز ہے جس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف محمد علی مرزا کو ہی لوگ سنتے ہیں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ محمد علی مرزا صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. مجھے بھی ان سے اختلاف ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے ان سے ملاقات کی، ان کا انٹرویو کیا. میں نے اس انٹرویو سے پہلے بھی، اس انٹرویو کے دوران بھی، اس انٹرویو کے بعد بھی اس اختلاف کا میں نے ذکر کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اختلاف کی آڑ میں ساری حدیں ہی پار کر جائیں. میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، یہ بھی ایک سچ ہے، بہت زیادہ متاثر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس بات پہ میرا اور ان کا اختلاف ہے میں اس اختلاف کو آخری حدوں تک لے جاؤں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس وقت بلا شبہ اس قوم کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے. آپ ان کی باتوں سے اختلاف کریں، ایک جگہ نہیں، 100 جگہ نہیں، 1000 جگہ کریں اختلاف، لیکن جو اوور آل ان کی بات ہے کہ وہ فرقہ واریت سے ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں، اور یہی اس قوم پر احسان عظیم ہے. صرف محمد علی مرزا صاحب کا نہیں، ان جیسی سوچ رکھنے والے کسی بھی عالم دین کا جو یہ چاہتا ہے، جو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، صرف ڈرامے بازی نہیں کرتا، وہ اس کے لیے دلائل تلاش کر کے لاتا ہے کہ اس ملک کے لیے فرقہ واریت جو ہے وہ زہر قاتل ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بہت بڑا محسن ہے اس ملک کا. تو اللہ کا واسطہ میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی سے ہی کچھ کرنا چاہیے، اور اس قوم کے جو بڑے ہیں نا ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت بیانات دیے تھے جس پہ ان کو اس طرح کا کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بھی سخت بات نہیں کہی. ہو سکتا ہے الفاظ کا چناؤ وہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ ذرا ہارش کر گیا ہوں، لیکن اس میں کوئی ایسا جرم تو نہیں کر دیا انہوں نے جو ناقابل معافی ہو. انہوں نے ایک اصولی بنیادی بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ اس بات کی تردید کر کے بتا دے کہ نہیں جی ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. انہوں نے یہی عرض کیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بار بار جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کی مرتکب ہو رہی ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس میں کون سی قیامت آ گئی، کون سی نئی بات کہہ دی انہوں نے؟ یہ بات جو ہے اس ملک میں لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا دلیل کے ساتھ جواب بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، ڈینائی بھی کرتی ہے، جواب بھی دیتی ہے. تو کوئی گناہ والی بات تو نہیں کہی نا انہوں نے. اگر اس کے پیچھے کوئی ہے تو میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ کسی دوسرے مولانا کا
ذاتی فعل ہے، ذاتی خیال ہے، تو ان کو پھر سوچنا چاہیے، اور دیگر علماء کو بھی مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ روش چل نکلی تو پھر جواب ادھر سے بھی آئے گا، جواب ادھر سے بھی آئے گا، پتھر ادھر سے بھی آئے گا، پتھر ادھر سے بھی آئے گا، گولی ادھر سے بھی آئے گی، گولی ادھر سے بھی آئے گی۔ اللہ کا واسطہ یہ ملک پہلے ہی طرح طرح کے بحرانوں سے دوچار ہے، تو اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اپنا کوئی جو رول بھی بنتا ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے علماء کرام کی ہر ممکن انداز میں مدد کرنی چاہیے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں تو تہذیب و تمدن کی حدود میں رہتے ہوئے ان سے اختلاف کرے، 100 بار کرے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک رہا، وہ تو تشدد کے راستے کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت کرنے لگے ہیں، صحابی وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سب سے زیادہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے وہ نواز شریف کھڑا ہوا ہے، کبھی وہ زرداری کی، یعنی وہ اصول کو بنیاد بناتے ہیں، وہ شخصیات کو بنیاد نہیں بناتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو، تمام زندگی کے جو مختلف فیلڈ ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اس آگ کو بھڑکنے سے پہلے اس پہ پانی ڈال دینا چاہیے۔